کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ جب اس کی ذات پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن مرد شک کرے تو رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ راز نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عورت کو راز رکھنا اگر نہ آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ ہم عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی با حیا شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ مرد اپنی بیوی اور خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خدا نے یہ صرف عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اسے اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پنسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ محبت کی راہوں پر بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے مانوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ چادر کے اندر ایک عورت ہی کی نجات نہیں، بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں، بنت ہوا کے جذبات کا مگر جنازہ نکل جاتا ہے۔
مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، پر مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی، ہمیشہ مکار، منافق، جھوٹے مردوں سے دھوکا کھا کر، مخلص مردوں کو دھوکا دے کر اپنا انتقام لیتی ہے۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہوتی ہے جہاں عورت روتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ وہ آج رو رو کے خود سے کہہ رہی تھی، عورت کو کبھی کسی سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، محبت کرنی ہے تو بس خدا سے، جو رونے نہیں دیتا، جو بکھرنے نہیں دیتا، جو اذیت نہیں دیتا، جو بے قدری نہیں کرتا، جو تھام لیتا ہے، جو سمیٹ لیتا ہے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی بڑی خوبیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اگر انچاہا انسان زندگی اور وجود پر آ کر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے گھٹن زدہ انسانوں کی اس بستی میں ہر دوسری عورت لاش ہے۔ سنو عورت ذات کو کھلونا سمجھنے والوں، جس کے نام سے ہے رونق وہ ہے عورت، تو جس کا بیٹا ہے وہ ہے عورت، جس کے قدموں تلے رکھی ہے جنت وہ ہے عورت، تو جس کا بھائی ہے وہ ہے عورت، جو کل تیرا نصیب ہے وہ ہے عورت، تو جس کا باپ بنے گا وہ ہے عورت۔ کچھ تو احساس کر اس ذات کا جس کا نام ہے عورت۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔